السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ سکتے ہو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کا حکم دیا۔ اس آیت اور بعد میں آنے والی آیت خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح نماز خوف کا معنی جو ہے وہ صلاۃ الخوف کا جو معنی ہے وہ نماز خوف کی نماز ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز خوف اس وقت ادا کرتے ہیں جب مسلمانوں اور کافروں کی فوج آمنے سامنے ہو اور ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار کھڑی ہو یا جنگ ہو رہی ہو اور ایک لمحے کی غفلت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں نماز کا وقت آ جائے تو صلاۃ خوف جو ہے اس کو یعنی کہ نماز خوف ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خوف کی شدید حالت میں یعنی دشمن کے حملے کے خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ جب اس شدید حالت میں جماعت کو واجب قرار دیا گیا ہے تو امن کی حالت میں دیکھیں اس کا ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا انحصار جنگی حالات پر ہے، کیونکہ کبھی تو دشمن قبلے کی سمت میں ہوتا ہے اور کبھی غیر قبلے کی سمت میں، اور نماز بھی کبھی 4 کبھی 3 اور کبھی 2 رکعت والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی۔ جو اس کا پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک جو حصہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے۔ پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں اور فوج کی ایک رکعت ہو جائے گی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو طریقہ ہے فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں حصے باری باری آ کر اپنی چھوٹی ہوئی ایک رکعت کو خود ادا کر لیں۔ اس طرح دونوں حصوں کی ایک رکعت یعنی دونوں حصوں کی ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک رکعت الگ ہو جائے گی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو جنگ کے وقت ایک رکعت نماز پڑھائی، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آ گیا اور دوسرے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی باقی ایک ایک رکعت میدان جنگ میں الگ الگ پوری کر لی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1942 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا طریقہ ہے، امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کر کے چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ رقاع کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، نماز کی نیت باندھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا، پھر لشکر کے دوسرے حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 اور لوگوں کی 2 رکعتیں مکمل ہوئیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4136 نمبر پر۔ یہاں پر دیکھیں نماز خوف سے جو ہمیں پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ نماز جنگ میں بھی ایک مومن کو یہ شعور دیتی ہے کہ نماز جنگ میں بھی ایک مومن کو یہ شعور دیتی ہے کہ اس کا مقصد زندگی، اس کا نصب العین، اس کا عقیدہ اعلیٰ ہے۔ نماز سے جہاد میں فائدہ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ جنگ کی فضا اور جنگ کا مزاج کے ساتھ نماز کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اپنا اسلحہ ساتھ دینے کا حکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا جو اسلحہ ہے وہ ساتھ رکھنے کا حکم یہاں پر اللہ رب العزت نے دیا، کہ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حالت میں نہیں دیتا۔ دشمن تو ایسا ہی موقع تلاش کرتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے اسلحے سے، اپنی حفاظت سے غافل ہوں اور وہ یک بار ان پہ ٹوٹ پڑے۔ یہاں پر نماز میں سامان کی حفاظت اور اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی 4599 نمبر پر، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسلحہ اتارنے کی مجبوری ہو تب بھی سامان حفاظت سے بے پرواہ ہونے کی اجازت نہیں۔ حالت نماز میں بھی شدت کے ساتھ دفاع کا اہتمام کرنے کی تلقین دی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی ہے، جن سے تمہارا مقابلہ ہے وہ تمہاری ہی نہیں، اللہ رب العزت کے بھی دشمن ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شرک، شر اور فساد کی علت کفر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کفر کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔